معاشرے میں بڑھتی عدم برداشت. ہم کچھ ٹالریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں, ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم واپس بدلہ لے سکتے ہیں, ہم بھی ماریں گے. 30 روپے کے جھگڑے کے اوپر 2 بھائیوں کی جان گئی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جان گئی, مسئلہ یہ تھا کہ ویڈیو بنانے والے 200 کے قریب لوگ آس پاس کھڑے دیکھ رہے تھے, اور جس بے دردی سے پہلے ایک بھائی کو بلہ مار کے سر پہ قتل کیا گیا, پھر اس کا دوسرا بھائی اس کی لاش پکڑ کے رو رہا تھا, اور اسی شخص نے آ کے دوبارہ اس کے سر پہ ہی بلہ مار کے اس کی جان لے لی 30 روپے کی خاطر. 30 روپے کی خاطر, آئی ریپیٹ. اور اس کی بیسک وجہ جو ہماری سوسائٹی آج اس حد تک گندی ہو چکی ہے, گر چکی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو. عظمیٰ کاردار صاحبہ, السلام علیکم میڈم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف, سینیٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم, جزاک اللہ خیر. بیرسٹر عامر حسن صاحب فرام پیپلز پارٹی, تھینک یو سو ویری مچ بیرسٹر صاحب, آپ کے وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. لیڈیز فرسٹ, عظمیٰ کاردار صاحبہ, ہمارے ملک کی سوسائٹی کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں میڈم, مجھے شروع کرنا ہوگا اسی خبر سے. 30 روپے کی خاطر 2 بھائیوں کی جان چلی گئی. اس کے پاس جیب میں شاید ایک 5000 کا نوٹ تھا جو میری سورسز بتا رہے ہیں, اور وہ اس کو کھلا نہیں کروانا چاہ رہا تھا کہ ٹوٹ جائے گا تو ختم ہو جائے گا, میں چینج ہی یوز کر لوں, کچھ خریداری کا معاملہ تھا. اور جس بے دردی سے سب لوگوں کے سامنے ایک شخص نے پہلے ایک بھائی کو بلہ دے کے مارا, پھر دوسرے بھائی کو بلہ سر پہ مار کے قتل کر دیا, لوگ تماشا دیکھتے رہے. پھر میں اس قوم کو قوم بولوں عظمیٰ صاحبہ یا تماش بین بولوں؟ یہ وہ قوم ہے جس کو تماشا دیکھنے کا شوق ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کا شوق نہیں ہے مجھے لگتا ہے. یور ویوز آن اٹ عظمیٰ صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں, اور یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی اب قیام پذیر ہے, لیکن ہماری جو حرکات اور سکنات اور ہمارے جو رویے اور عدم برداشت جو ہے وہ بالکل اس میں کہیں بھی ہماری کوئی اسلام سے مناسبت نظر نہیں آتی ہے. ہم پتہ نہیں کیوں بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے, جتنا افسوس اس پہ کیا جائے وہ کم ہے. یہ نہیں کہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے, اور آپ نے ہر حالت میں انسانیت کی مدد کرنی ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور بیٹھ کے نہ صرف تماشا دیکھیں گے, ہم ویڈیوز بنائیں گے, اور پھر وہ ویڈیوز اپلوڈ کر کے ہم ویوز لینے کی خاطر ہم پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ جتن کر لیں گے. لیکن آگے بڑھ کے اس چیز کو روکنے کے لیے اور بیچ میں کوئی تھوڑا سا یعنی کہ ایک کمپیشن اور آپ رحم دلی یا کوئی تصفیہ کروانے کی اگر کوشش جو ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچیں گے. تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے, اور یہ بالکل اسلام کے منافی ہے. ہمیں تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہو گیا ہے. ہماری کیا ویلیوز ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمیں ہم لوگوں کے سامنے کیا مثال قائم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو واقعات ہیں, سوشل میڈیا کا جو یہ دور ہے, تو یہ تو 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں. ڈونٹ یو عظمیٰ صاحبہ ہولڈ یور سیلف ریسپانسبل. آپ حکومت کا حصہ, آپ حکومت میں ہیں, آپ کی وفاقی حکومت ہے, کیونکہ لوگوں کو انصاف ملتا نہیں ہے تو وہ اپنی عدالت خود ہی لگا لیتے ہیں, اپنا فیصلہ خود ہی دے دیتے ہیں, خود ہی قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم افغانستان کے برابر ہے, آپ کی حکومت کی محنتوں کا نتیجہ ہے میڈم. نہیں, یہ آپ دیکھیں, میں I do not agree with you. کوئی کسی صورت میں آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. یہ جو سوچ ہے نا, یہ بالکل گمراہ کن سوچ ہے. ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں, ہمارے ملک میں قانون ہے, ہمارے ملک میں ایک آئین ہے. ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے طلحہ, یہ خدا کے لیے آپ ایسی باتیں نہ کریں. ہم نے ایک قاعدے قانون کے مطابق جو ہے وہ اس ملک کو چلانا ہے. اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ وہ پورا ملبہ اٹھا کے آپ ریاست کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں. آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے. اچھا, اور پھر جب آپ کو سختی جب کرنے پہ جب آتی ہے ریاست, تو پھر بلبلا اٹھتے ہیں سارے, پھر کہتے ہیں جی یہ ریاست ظلم کر رہی ہے,
یہ کیوں معصوم لوگوں کو پکڑ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو ہم کہیں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے, اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں فوراً قانون کو اس حرکت میں آنا لازم ہے. ان 2 نوجوانوں کی جان واپس نہیں آئے گی. ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب, آپ کی نظر میں 30 روپے کی خاطر 2 بھائیوں کی جان گئی, ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں کوئی شک نہیں جی کہ اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ 30 روپے کی خاطر. اب اس میں یہ جہاں ہم لوگ آج پہنچ گئے ہیں, دیکھیں اس کی وجہ یہ یاد رکھیں, میں تھوڑا سا میں ذرا انالیسس کروں گا. آج سے 45 سال پہلے جب ہم بچے تھے اور آج جو بچوں جن کو میں دیکھتا ہوں, اس وقت کے ویلیوز اور آج کے ویلیوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے زمانے میں اگر کوئی کرپشن کرتا تھا, کوئی بندہ یا کوئی اسمگلر ہوتا تھا یا کوئی اس قسم کا شخص ہوتا تھا جس کے اوپر کوشچن مارک آتا تھا, تو ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا ان کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو, وہ آپ کے اوپر غلط اثر کریں گے. اوبویسلی ان کی تربیت ان کے ماں باپ کی طرح ہوتی ہے, تو کہا جاتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا اسمگلر ہے, جو جتنی بڑی کرپشن کرتا ہے, اس کو اتنی بڑی پوسٹ ملتی ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ زیادہ عزت مند ہے. اس کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پورا جو سسٹم ہے, جو ہمارے ویلیوز ہیں, جو ہمارے ایتھکس ہیں, وہ بدل چکے ہیں. ہمارا دیکھیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری عدالتیں ہیں. ہماری عدالتوں کے اندر انصاف بھی نہیں ہے, عدل بھی نہیں ہے. جب ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ امیروں کو فیور کرتا ہے, غریبوں کو فیور نہیں کرتا, وہ پاورفل کے لیے بینڈ ہو جاتا ہے, اور جس کو اس نے پھینٹی چڑھانی ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہر قسم کے الٹے سیدھے شواہد اور ہر چیزوں کو کر لیتا ہے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ مطلب میں 2-3 پولیٹیکل کیسز ہیں اس لیے میں مثال دینا نہیں چاہتا, لیکن عدت کیس کے لحاظ سے دیکھ لیں, جب اسلام کہتا ہے کہ عورت کی گواہی کافی ہے, دیٹس اٹ, تو وہاں پہ ہم لوگ ایک مرد کی گواہی, وہ بھی 6 سال بعد اس کو یاد آیا ہے کہ کون سے دن ہے, اور اس کو ہم لوگ ایز اے لے بھی لیتے ہیں. مطلب جب ہم اس جگہ پہ ہماری جوڈیشری گر جائے تو پھر ہم کیا کر گئے, جس جگہ پہ ایک بچی کو آپ اس وجہ سے پکڑ لیں کہ اس نے مٹھائی بانٹی ہے, تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس معاشرے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ جب لوگوں کو مثال دیتے ہیں, تو ہم لوگ مثال دیتے ہیں ونسٹن چرچل کا, کہ اس نے کہا تھا کہ کیا, جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ہار رہے ہو جیت رہے ہو, انہوں نے کہا کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کر رہی ہے. کہتے پھر ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. دوسری طرف ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, ظلم کا نظام کبھی نہیں چلے گا جہاں پہ انصاف نہ ہو, لیکن کفر کا نظام چل جائے گا. ان ادر ورڈز آپ یہ یاد رکھیں کہ کفر کا نظام ایز اے سسٹم کین ورک, کیونکہ اس کے اندر عدل ہوگا. لیکن جو ظلم کا نظام ہے, چاہے وہ مسلمانوں کا کیوں نہ ہو,